والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام دوست محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دوستو مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مدنی دے بعد راہ پر صدیق منن پوسی. مدنی دے بعد راہ پر صدیق منن پوسی. سونے دا جانشین تسلیم کرنا پوسی. مدنی دے بعد راہ پر صدیق منن پوسی. سبحان اللہ بجا. صدیق دی صداقت نو جاندہ جہان. صدیق دی صداقت نو جاندہ جہان. منیا نبی نو پہلے آکے اسے جوان. منیا نبی نو پہلے آکے اسے جوان. ہر شے نبی تواری ہر شے نبی تواری تسلیم کرنا پوسی. مدنی دے بعد رہبر صدیق منن پوسی.
ہجرت دی رات سونے صدیق نو جگایا سبحان اللہ نے آگیا تھوڑا قریب تا تیو خارج ہے ہجرت دی رات سونے صدیق نو جگا مل کے پڑھو جا ہجرت دی رات سینے صدیق نو جگا اچھی ہجرت دی رات سونے صدیق نو اوکھے سفر دا ساتھی اوکھے سفر دا ساتھی صدیق نو بنا ایک آخری لفظ تو سب پڑھ لیں اوکھے سفر دا ساتھی صدیق نو صدیق تے نبی نو ہمراز مننا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق اچھا مدنی دے بعد رہبر صدیق ترائے میل جیند مونڈے ترائے میل جیند مونڈے حضرت کی تی سواری ترائے میل جیند مونڈے حضرت کی تی سواری ناگاں دے زہر سہ کے ناگاں دے زہر سہ کے عاشق نہ بازی ہاری ناگاں دے زہر سہ کے پڑھو عاشق نہ بازی ناگاں دے زہر سہ کے عاشق نہ بازی ہاری جد جا نبی تواری او جد جا نبی تواری تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا صدر محفل حسن محفل نور محفل بانی محفل پیر طریقت رہبر شریعت عالم اسلام کے عظیم عالم مبلغ اور انتہائی قابل اور دورس نظر کے مالک اور بہترین اسلامی سکالر ہم سب کے سروں کے تاج ہمارے محسن ہمارے کرم فرما حضور قبلہ ڈاکٹر پیر محمد ارشد شاہ نقیبی صاحب اور دائیں بائیں ان کے جلوہ گر برادران اور اس محفل میں جلوہ گر ذی قدر ذی شان علماء کرام اور خوش نصیب خوشبخت سارے مسلمان آج ہم جس ہستی کے عرس میں بیٹھے ہیں وہ تمام پیروں کے پیر ہیں وہ اہل بیت کے بھی پیر ہیں وہ صحابہ کرام کے بھی پیر ہیں وہ مہاجرین کے بھی پیر ہیں وہ انصار کے بھی پیر ہیں اور وہ سب کے امام ہیں اہل بیت کے بھی امام ہیں 12 اماموں کے بھی امام ہیں مولا علی کے بھی امام ہیں حضرت عمر و عثمان کے بھی امام ہیں اور ان کو امامت محلے والوں نے نہیں دی ان کو امامت خود رسول اللہ نے دی ہے کہیے سبحان اللہ تھک کے بیٹھے ہو ناراض ہو اگر تُسا تھک کے ہو تقریب 3 بجے موقع چھوڑے سو تو جے تُسا تھک کے کوئی نہیں تو ادھے پوڑے گھنٹے دا کام میں مرضی تھوڑی اپنی ہے توجہ ہے نا میں نہ مفتیاں نہ مفسرہ نہ میں خطیبہ
ایک مسجد جھاڑ دے والا عام جی مولیاں بس بزرگیں دی جتیاں چاہتے ہیں سائیدہ نظر کرم میں اپا دربار تے کٹھے درباری لوگ ہیں ذرا سبحان اللہ اچھی آنکھوں مدینہ وجو حضرات محترم آپ جانتے ہیں اللہ کے تمام نبی جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور ہمارے نبی کے بارے میں تو نص ہے ما ینطق عن الہوا یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے اپنی مرضی سے ان ہوا الا وحی یوحا یہ جو بولتے ہیں یہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں ایسے ہے نا اب جب حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مجھے بخار ہے ابو بکر سے کہو آج لوگوں کو نماز پڑھائے تو مصطفیٰ خود نہیں کہہ رہے خدا کہہ رہا اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ایک دن جب حضرت عمر کی آواز آئی کانوں میں تو فرمایا سنو جہاں ابو بکر کھڑا ہوا ہو ابو بکر موجود ہو اللہ بھی پسند نہیں کرتا مومن بھی پسند نہیں کرتے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی مصلی پر نماز پڑھا تو نبی کریم کی موجودگی میں جس کو نبی کا مصلی مل گیا بولو نا جس کو نبی کا مصلی ملا اور اپنی مرضی سے نہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کسی اور کو دے دو اس کی بیٹی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ کسی اور کو دے دو میرا ابا آپ کی غیر موجودگی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا تو حضور فرما رہے ہیں نہیں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ابو بکر نماز پڑھا ہے کسی ایرے غیرے لچے لفنگے کے یہ کہنے سے کہ ابو بکر کی امامت غاصبانہ ہے ابو بکر کی امامت ظالمانہ ہے اس کی امامت میں کیا فرق پڑتا ہے جس کو امام لوگوں نے نہیں بنایا جس کو امام مہاجرین نے کھڑا نہیں کیا جس کی امامت انصار کے بل بوتے پر نہیں ہے ارے یہ تو وہ امام ہے امت کا جس کو خدا اور مصطفیٰ نے امام بنایا ہے اس لیے مولا علی مشکل کشا شیر خدا امام الاولیاء نے فرمایا کہ لوگوں تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا ابو بکر کو آپ اپنا امام مانتے ہیں آپ اپنا امیر مانتے ہیں تو سنو نماز دین ہے نماز کیا ہے دین ہے جس کو ہمارے دین کا امام رسول اللہ نے بنایا ہے میں دنیا کا امام کیوں نہ بناؤں اس کو سبحان اللہ نہیں کہا یہ بتاؤ دین افضل ہے کہ دنیا افضل ہے سارے بولو جڑنے میں بولے تھے میں اٹھائی آوے سب دین افضل ہے کہ دنیا افضل ہے نماز افضل ہے کہ دنیا افضل ہے نماز افضل ہے کہ سیاست افضل ہے نماز افضل ہے کہ سیاست افضل ہے بولو تو نماز کا امام رسول نے جس کو بنایا وہ دنیا کا بھی امام ہے 1.5 لاکھ صحابہ دنیا میں تھے کم و بیش ایسے ہے نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ کرتے بظاہر ایسے ہے نا تھوڑا تھوڑا بولے تو جوسو حاجی سے میں نہیں بلندے بڑھے بڑھے بولو چھو ابھی مجھے قاری سے فرما رہے تھے قبلہ کہ تو سے بڑھے تھی گئے ہو مگر الحمدللہ ہے بڑھاپا بھی غنیمت گر جوانی ہو چکی ہے بڑھاپا بھی غنیمت گر جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی توجہ ہے تھک کے بیٹھے ہوئے مدینہ میں جو سارے عمران بھائی اللہ اکبر دیکھیں کیا اس کرا تھا کال بھول گئی اللہ اکبر یہ بڑھاپا ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے جناب ابو بکر کو امام بنایا یہ بولو یہ بتاؤ جس کو حضور مصلی پر کھڑے کرے
میرے آقا نعمت، میرے محسن، میرے شفیق، میرے بھائی، ہم سب کے سروں کے تاج حضور قبلہ ڈاکٹر ارشد شاہ نقیبی صاحب کو ان کے پیر نے یہاں بٹھایا۔ کتنی آندھیاں آئیں، کتنی طوفان آئے، کتنی جھکڑ آئے، کتنی فلٹ آئے مخالفتوں کے، ان کا بال بھی باغا نہیں ہو سکا اور نہ ہوگا، ان کو کوئی ہلا نہیں سکا، کیونکہ یہ خود نہیں بیٹھے، یہ کسی کے بٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ارے جب سید ناصر شاہ رحمہ اللہ کے فیضان کرم سے بیٹھنے والے کو کوئی ہلا نہیں سکتا، تو جس کے مصطفیٰ نے مسلح پر کھڑا کیا ہے اس کی امانت کو کون باطل کر سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حقائق ہیں، قبلہ حقائق ہیں، اس کو فن نہ سمجھنا، فن نہیں ہے خطابت کا، یہ حقائق ہیں، ٹائم نہیں ہے اس لیے میں چیدہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب کسی استاد کا 1.5 لاکھ شاگرد موجود ہو، جب کسی استاد کا وہ شاگرد موجود ہو جس کے بارے میں وہ یہ فرما چکے ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور مولا علی بھی ساتھ بیٹھے ہوں، پاؤں دبا رہے ہوں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ساتھ بیٹھے ہوں، اور حضور کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی ساتھ بیٹھے ہوں، ان کی موجودگی میں بھی حضور فرما رہے ہوں نماز یہ نہیں ابو بکر پڑھائے۔ بولتے نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ جب کہیں جا رہے ہوں، آپ اپنے کلینک پر اپنے شاگردوں میں کس کو بٹھاتے ہیں اپنی سیٹ پر؟ جو تمام میں زیادہ عالم ہو، تمام میں زیادہ مفسر ہو، جو تمام میں زیادہ قابلیت رکھتا ہو۔ اور فقہ کا قاعدہ ہے کہ امام جب سارے عالم موجود ہوں، سارے اچھا قرآن پڑھنے والے موجود ہوں، سارے متقی موجود ہوں، سارے اچھے خسائل والے موجود ہوں، تو امام اس کو بنایا جائے جو سب سے زیادہ عالم ہو، اور سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھتا ہو، اور سب سے زیادہ متقی ہو۔ تو میرے نبی کی نظر 1.5 لاکھ صحابہ میں امامت کے مسلح کے لیے ابو بکر پر پڑی ہے۔ گویا حضور یہ اشارہ فرما رہے ہیں، عالم تو سارے ہیں، بڑا عالم ابو بکر ہے، متقی تو سارے ہیں، بڑا متقی ابو بکر ہے، صدیق تو سارے ہیں، صدیق اکبر ابو بکر ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تھکے بیٹھے ہو؟ توجہ ہے نا؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کو نماز پڑھائے، اور ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک دہاڑے 5 نمازیں، دوسرے دن 10 نمازیں ہو گئی، یعنی 5 اور 5 10، اور تیسرے دن 15 نمازیں ہو گئی، اور چوتھا دن بھی آ گیا ہے۔ اس دن 17 نمازیں بنتی ہیں، اور کسی عالم نے 19 بھی لکھی ہے۔ 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں، حضور کے مصلے پر، حضور کے ہوتے ہوئے جس نے پڑھائی وہ ابو بکر ہے۔ مجھے بتاؤ ایک نماز کسی اور نے پڑھائی ہو 17 نمازوں میں سے؟ مولا علی نے پڑھائی ہو، حضرت عباس نے پڑھائی ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس نے پڑھائی ہو۔ 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں، حضور کے ہوتے ہوئے، حضور کے حکم سے جس نے رسول کے مصلے پر پڑھائی وہ غاصب و ظالم نہیں ہو سکتا، وہ نائب رسول ہو سکتا ہے۔ ویسے تو سا ہوئے ہیں
ہوائی جہاز تے چڑھ کے آئے ہمیں چاہ لوگ الحمدللہ عالم حکومت نے جڑا 40,000 فیس کنے انہوں نے ہمیں ایسے درباری خطیب نہیں بنایا کچھ دیا ہے تو بنایا ہے ہم خود کچھ نہیں ہیں سبحان اللہ اچھی آتے ہیں تھوڑا کم ہے سبحان اللہ آکھنا کیسا سمجھ آوے تاوی نہ آوے تاوی آخر میں جڑی گال کرنا بیٹھا سچی ہے تو صحیح سن دے بیٹھا سبحان اللہ آکھو میں چکے ناراض نہیں ہونا سبحان اللہ کوئی عادت نہیں ہے عبادت ہے عادت سے نہ کہو عبادت سمجھ کے کہو اور دوسری بات یہ ہے کہ طالب علم کا حوصلہ جب آپ اس کے سبق پر کہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے اس کا حوصلہ اور بلند ہو جاتا ہے بس اور کوئی بات نہیں ہوتی حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اگر آپ کہیں تو آگے چلو پھر اللہ اللہ سبحان اللہ 17 نماز اچھا دیکھیں ایک دن حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک میں اللہ کی رحمت سے اللہ کے تعالیٰ کی مشیت سے کچھ افاقہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی جی آقا فرما اٹھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا عبداللہ اٹھو علی دائیں طرف آؤ ذرا اپنا کندھا دکھاؤ میں ہاتھ رکھتا ہوں ہم نے بھی اپنے شیخ کریم کو دیکھا تھا 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے تقریر کے لیے آتے تھے اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا اب پتہ ہے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے پھر عبداللہ ابن عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے توجہ میری طرف آنکھیں میری طرف ابو بکر صدیق حضور کے مصلی پر تھے مسجد نبوی تھی صحابہ پیچھے تھے حضرت مولا علی دائیں حضرت عبداللہ ابن عباس بائیں حضور نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے حضور نے خود ابو بکر کی نماز پڑھاتے ہوئے شریک ہوئے اس نماز میں جماعت میں اور اس جماعت میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابو بکر کو مقتدا بنایا خود مقتدی بن گئے بولو نہیں کوئی کہہ سکتا تھا ابو بکر کے پیچھے علی نے تو نماز نہیں پڑھی عبداللہ ابن عباس نے تو نہیں پڑھی حضور نے تو نہیں پڑھی میرے نبی نے ابو بکر کی امامت کو مسلم مستحکم اور محقق کر دیا کہ علی بھی پڑھ رہا ہے عبداللہ بھی پڑھ رہا ہے محمد مصطفیٰ بھی پڑھ رہے ہیں غاصب کے پیچھے نماز جائز نہیں منافق کے پیچھے نماز جائز نہیں ظالم کے پیچھے نماز جائز نہیں اگر ابو بکر ظالم ہوتے غاصب ہوتے تو اللہ روک دیتا اے میرے نبی یہ مصلی آپ کا ہے ابو بکر کو کھڑا نہ کرو میں جانتا ہوں اس نے تیری بیٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے میں جانتا ہوں اس نے تیرے داماد مولا علی کے ساتھ کیا کرنا ہے اللہ نے نہ روکا معلوم ہوا اللہ کو اب بھی اعتماد ہے آئندہ بھی اعتماد ہے اللہ کو بھی اعتماد ہے جبریل کو بھی اعتماد ہے جناب رسول اللہ کو بھی اعتماد ہے مولا علی کو بھی اعتماد ہے سیدہ زہرا کو بھی اعتماد ہے سبحان اللہ کہتے ہیں ایمان سے بولو حضرت صاحب اپنی گدی پر کس کو بٹھائیں گے جو سب سے زیادہ قابل ہوگا قابل تو سارے ہوں گے جو سب سے زیادہ افضل ہوگا خدا کے بندو اگر ضمیر ہو تم میں اور علم کا تھوڑا سا علم ہو ضمیر ہو حیا ہو شرم ہو تو یہی سے جان لو افضلیت کی اور کوئی دلیل نہ بھی ہو تو جس کو رسول نے سب کی موجودگی میں اپنی جگہ پر کھڑا کیا اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی افضل ہونے کی توجہ نہیں ہے اللہ اکبر نماز افضل جب سب عالم ہوں قبلہ یہ عالم بیٹھے پوچھیں حضرت صاحب سے پوچھیں جب سب عالم ہوں تو سب سے افضل عالم امام بنایا جائے
یہ مسئلہ ہے فقہ کا. بولو حضور ایسے مسئلہ ہے, علماء صاحب ایسے مسئلہ. جب سب عالم ہوں تو ان میں امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم ہو. جب سب قاری ہو تو امام وہ بنے جو سب سے بڑا قاری ہو. جب سب متقی ہو تو امام وہ بنایا جائے جو سب سے بڑا متقی ہو. تو جب علی بھی بیٹھے ہیں, عبداللہ بن عباس بھی بیٹھے ہیں, حضرت عباس بھی بیٹھے ہیں, بنو ہاشم بھی بیٹھے ہیں, بنو امیہ کے افراد بھی بیٹھے ہیں, مہاجرین و انصار بھی ہیں, آل بیت بھی ہیں, حضور نے ابو بکر کو کیوں مصلی پر کھڑا کیا؟ اب تم پوچھتے ہو افضل ہے کہ نہیں ہے, اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے. ابو بکر سب سے افضل ہے کیونکہ سب کی موجودگی میں حضور نے مصلی پر اسی کو کھڑا کیا. اللہ اکبر, توجہ تو سبحان اللہ. آگے چلو تھوڑا سا. راتیں دو ہیں, کتنی؟ بولو تو. فرنٹ سیٹا لے ہو یا سیٹا بدلو یا اونچا بولو. راتیں کتنی ہیں؟ بڈھے بڈھے سارے بولو, جوان تھک کے بیٹھے ہیں. راتیں کتنی ہیں؟ قبلہ حضور کی ظاہری زندگی میں دو عظیم راتیں ہیں. ایک شب معراج ہے, ایک شب ہجرت ہے. راتیں دو ہیں, ایک شب معراج ہے, ایک شب ہجرت ہے. شب معراج آسمانوں کا سفر ہے, شب ہجرت زمینوں کا سفر ہے. شب معراج خوشیوں کا سفر ہے, شب ہجرت دکھوں کا سفر ہے. شب معراج حضور دولہا بنائے گئے, شب ہجرت مخالفین تلواریں لے کے کھڑے. شب معراج تو رفیق نبوت بنا وہ جبریل ہے, اور شب ہجرت جو رفیق نبوت بنا وہ صدیق ہے. جو رفیق نبوت بنا وہ سواری لے کر آیا, خود سواری نہیں بنا. اور جو شب ہجرت رفیق نبوت بنا اس نے سواری کے لیے اپنی ذات کو پیش کر دیا. کہ سبحان اللہ. جو خوشیوں کی رات تھی جس میں کوئی خطرہ نہیں تھا, اس میں رفیق نبوت جبریل تھے, اور جس میں خطرہ ہی خطرہ تھا, خطرہ ہی خطرہ تھا. قاتل قاتل قدم قدم پر کھڑے تھے, تلواروں کو زہر میں ڈبو کر کھڑے تھے, حضور کی شہادت کے لیے کھڑے تھے. اس سفر میں فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی, رب نے کہا حبیب ابو بکر کو لے جا. ابھی بھی پوچھتے ہو افضل کون ہے؟ تھک کے بیٹھے ہوئے. کسی آستانے میں پیدا ہونے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا کہ وہ جو اپنی مرضی سے گھر میں حکم چلائے, اسٹیج پر شریعت کے حکم بھی وہی چلائے. جس کو ایک مہینے میں کسی کو افضل کہہ دے, چوتھے مہینے میں کسی کو افضل کہہ دے. یہ نخرے تمہارے باپ کے گھر تو چل سکتے ہیں, نبی کی شریعت میں نہیں چل سکتے. اللہ گمراہوں سے بچائے. آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر یہ رحمت کا وہ صاحبان ہے. اللہ کی قسم, میں اللہ کے ایک ہونے کی قسم کھا کے کہتا ہوں, تمہیں اور کچھ بھی نہ ملے, کم از کم تمہارا عقیدہ اور ایمان تو بچ رہا ہے. یہ وہ آستانہ ہے جو قلعہ ہے. اچھا مولوی ہیری پھیری کروائنے, مگر پیر صاحب عقیدے کے معاملے میں چٹان ہے. بولو تو صحیح. حضرت اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت قبلہ کاظمی صاحب رحمت اللہ علیہ, بڑے کاظمی صحیح رحمت اللہ علیہ, اور مولانا جو جلندری تھا خیر محمد, مولی خیر محمد جلندری, اس کا پردادا, حنیف صاحب کا پردادا, اس سے حضرت کا مناظرہ ہوا تو خیر محمد نے کہا کاظمی صاحب
مجھے عام بندہ نہ سمجھنا، میں اپنے مذہب میں لوہے کی لٹ ہوں۔ حضرت نے فرمایا جلندری صاحب تسا لوہے دی لٹ ہو تو اسا پتھر دی چٹان ہے، لوہے کا منہ چٹانے ٹیڑھا کر دیتی ہے، ذرا مقابلہ کر کے تو دکھاؤ۔ یہ اپنے مذہب میں، اپنے عقیدے میں، اہل سنت کے عقائد میں حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ یہ پتھر کی چٹان ہے، ان سے کوئی ٹکرا کر زخمی اور پاس پاس تو ہو سکتا ہے مگر ان کو کراس کر کے عقیدہ خراب نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ جو ان کے مرید ہو، محبین ہو، آنے جانے والے ہو، کم از کم یہ تو فخر ہے کہ ان کی دوستی اور صحبت سے آپ مسلمان بھی رہیں گے، اہل سنت بھی رہیں گے، نہ رافضی ہوں گے، نہ خارجی ہوں گے، نہ ناسبی ہوں گے، اہل سنت ہوں گے۔ وہ تو سب میرے شعر سن کے آدھے کہ کچھ ہے تقریر نہ دی ہو سی، وہ تو میں ویسے تو آپ کو خوش کرن واسطے آتا ہوں، شعر شور پڑھتا سور لینا تاکہ ذوق پڑھ مجھے تھکے بیٹھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے 2 دن سے بخار ہے، سچی بات ہے، آج بھی بخار ہے۔ اللہ یہ حضرت کی کرم نوازی ہے، صدیق اکبر کا کرم ہے، سائیں کی کرم نوازی ہے۔ پتہ میرے کو ٹائم کہیں کدھر ہے تو کو پتہ کہ نہیں، سویرے اور سے مگیاں دے پڑھیں، سبحان اللہ، یہ بھی محبت ہے۔ مرضی تاڑی سائیں ایمان نال تو آپ کو میں چنگا لگتا ہوں نہ لگتا ہوں، جلے تو سن دو معاملے جو میں کو بڑے سونے لگتے ہیں، ایک جڑے والے سبحان اللہ دے ہو گیا، جڑے والے مسکران دے ہو۔ اللہ تو یہ ادامہ سلامت رکھے۔ راتیں 2 ہیں، ایک خوشی کی رات ہے، ایک دکھوں کی رات ہے۔ خوشی کی رات میں جبریل رفیق نبوت ہیں، توجہ توجہ توجہ، یہ سنے سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے۔ پھر سائیں حضور آپ کے فضل و کرم سے، نگاہ کرم سے رات 2 بجے تک نیند نہیں آئی، پھر 2:30 بجے کے بعد میں نے کتابیں اٹھا لی، 3 ساڑھے 3 تک میں پڑھتا رہا ہوں، پھر بھی نیند نہیں آئی، پھر صبح کی نماز کے بعد نیند آئی۔ توجہ، راتیں 2 ہیں، ایک خوشی کی ایک دکھوں کی۔ جو خوشی کی رات ہے جبریل رفیق نبوت ہے، جو دکھوں کی رات ہے صدیق رفیق نبوت ہے۔ خوشی کی رات میں جو رفیق نبوت ہے وہ سواری لے کر آیا ہے، اور دکھوں کی رات میں جو رفیق نبوت ہے وہ خود سواری بن گیا ہے۔ اور جو معراج کی رات رفیق نبوت بنا وہ نبی کے در پر خود چل کے آیا، اور میں شب ہجرت جو رفیق نبوت بنا اس کو پرانے نبی خود گئے ہیں۔ مرضی ہے تو علی فرق ظاہر ہے، آپ کی مرضی ہے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ جو معراج کی رات رفیق نبوت ہے وہ راستے میں رک گیا، لیکن جو دکھوں کی رات رفیق نبوت ہے وہ منزل تک ساتھ گیا، اور ایسا ساتھ گیا کہ اب بھی ساتھ سویا ہوا ہے، قیامت کو بھی ساتھ اٹھے گا، جنت میں بھی ساتھ جائے گا۔ جو رفیق نبوت ہجرت کو بنا آج تک ساتھ ہے، جو معراج کی رات بنا وہ راستے میں رک گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جلوہ گر ہیں، پوچھئے، توجہ توجہ دوستو، جو پڑھے لکھے ہو توجہ کرو۔ معراج کی رات جو رفیق نبوت بنا، اس کی نبی پاک کے ساتھ جو باتیں ہوئی قرآن میں موجود نہیں ہے، حدیث میں بولو حدیث میں ہے، قرآن میں بولو۔ جبریل علیہ السلام کی اور حضور علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں۔ یہ پریشان تھی نہیں، یہ مسئلہ توڑے کل کہیں پوچھنے پھس ویسو، اللہ دے بندے ایسا جواب لے تو سب بولی ہو۔ حضرت توجہ، خدا کی قسم علماء سے پوچھ
سے خود تحقیق کریں. شب معراج رفیق نبوت سدرت تک گیا. باتیں ہوئی حدیث میں ہے, قرآن میں نہیں ہے, لیکن شب ہجرت جو رفیق نبوت بنا, غار میں نبی نے اس سے جو باتیں کی, خدا نے ان باتوں کو قرآن بنا دیا. جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا, رفیق نبوت ہجرت کی رات ابو بکر کی صحابیت کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا. سبحان اللہ, اللہ اللہ, سبحان اللہ. تو اس لیے جس نے نبی کریم کو سب سے پہلے نبی مانا وہ صدیق ہے. جس نے بے دریغ اپنا مال خرچ کیا وہ صدیق ہے. جس نے حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, عثمان بن مظعون, حضرت عثمان ذو النورین کو اپنی تبلیغ طاقت سے اسلام میں داخل کیا وہ صدیق ہے. جس نے غریب مسلمانوں کو آزاد کروایا وہ صدیق ہے. جس نے رسول سے ہجرت کی وہ صدیق ہے. جس نے اپنی بیٹی مصطفیٰ سے بیعت دی وہ صدیق ہے. جس نے اپنا مال رسول پر خرچ کیا وہ صدیق ہے. جو حضور کی موجودگی میں نبی کے مصلی پر آیا وہ صدیق ہے. جو وصال رسول کے بعد منبر نبی پر بیٹھا وہ صدیق ہے. جو سب سے پہلے صحابہ میں نبی کے ساتھ قبر میں سویا وہ صدیق ہے. ایک بات عرض کر رہا ہوں, قاری صاحب توجہ ہے, کیوں بیٹا حضور, یہ بات تو تمام حدیثوں میں. بچپن میں حضور جس مردہ سواری پر بیٹھ گئے وہ تمام بارفتار سواریوں سے آگے نکل گئی. اما حلیمہ جی اٹھنی تک کسے بیان کرنا ثواب ہے, مگر صرف اٹھنی تک نہ کھڑے رہو نا. اما حلیمہ کی سواری پر جب حضور بیٹھے وہ سواری آگے ہوا پیچھے, پہلے والی سواریاں جو چل پڑی تھی وہ پیچھے یہ آگے. حدیث میں لفظ ہے, عورتیں پوچھ رہی حلیمہ اس کو پر لگوا لیے ہیں یا کوئی اور سواری لے لی ہے. پروں سے اڑتے ہیں نا ہوا میں, کہا اس کو پر لگ گئے ہیں, یہ جو آگے نکل رہی ہے پھٹافٹ بھاگ رہی ہے, یا پھر سواری تبدیل ہے. اما حلیمہ نے کہا نہ پر لگے ہیں نہ سواری, یہ برکت ہے اس ہاشمی کی. مجھے بتائیں کیا اما حلیمہ کی دراز گوش میں یا اونٹنی میں حضور سے فیض لینے کی طاقت ہے کہ جب نبی بچپن میں بیٹھے وہ اتنا تیز ہو جائے اور جس پر 3 میل حضور بیٹھ جائے. مجھے کہنے دو تفصیلیوں, جس سواری پر حضور بیٹھے وہ رفتار میں آگے نکل جاتی ہے. جس ابو بکر پر حضور بیٹھے وہ شان میں آگے نکل جاتا ہے. سبحان اللہ کہہ دو, اونچا کہہ دو سبحان اللہ. جو شب معراج رفیق نبوت بنا وہ فرشتوں کا امام بن گیا, اور جو شب ہجرت رفیق نبوت بنا وہ پوری امت کا امام بن گیا. جو شب معراج رفیق نبوت بنا اور توڑ بھی نہیں گیا, اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا, اور جو شب ہجرت رفیق نبوت بنا اس کو امت کا سردار بنا دیا.
جب حضرت ابو بکر صدیق منکرین ختم نبوت کے ساتھ خود جنگ کرنے کے لیے سواری پر بیٹھ کے جا رہے تھے، توجہ اہل علم حضرات، توجہ صاحب مطالعہ لوگ، توجہ، جب حضرت ابو بکر کا دور خلافت تھا اور آپ خود سواری پر بیٹھ گئے، مدینہ سے کئی میل دور چلے گئے کہ میں خود کمانڈ کروں گا، میں خود لڑوں گا جنگ، حضرت مولا علی نے سواری پر بیٹھ کے جلدی جلدی پہنچے وہاں اور نیچے اترے، اور حضرت ابو بکر کی سواری کی لگام کو مولا علی نے پکڑ لیا۔ توجہ توجہ، مولا علی نے کیا کہا؟ فرمایا اے ابو بکر، میں تم سے آج وہی بات کہوں گا جو کچھ عرصہ پہلے نبی پاک علیہ السلام نے آپ سے بات کہی تھی کہ جب آپ نے بدر میں تلوار نکالی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو بکر اپنی تلوار نیام میں رکھو، اس کو باہر نہ نکالو، خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا، ہمیں اپنی ذات سے کچھ فائدہ اٹھانے دو۔ میں آج آپ سے یہی کہوں گا اے ابو بکر، خدا کے لیے آپ کو کچھ ہو گیا، شہید ہو گئے، تو علی کہتا ہے آپ کے علاوہ مدینے میں صحابہ میں دین اور امت کو سنبھالنے والا کوئی شخص نہیں ہے، تو ہی ایک ہے جو امت کو بھی سنبھال سکتا ہے اور دین کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جڑے مدنی دے سچے حقدار بن گئے، مرضی والی مدینہ میں سارے، اور جڑے مدنی دے سچے حقدار بن، جڑے مدنی دے سچے، جڑے مدنی دے سچے حقدار، کاری صاحب تھوڑی آواز کی میں پتہ نہیں ہے دسو، جڑے مدنی دے سچے حقدار، رب دتیاں عزت نرانیاں، رب دتیاں عزت نرانیاں، کتیا آمند چن لج پالیاں، پیارے اوہ یار بن گئے، او کتنا صدیق سند ود کے مقام ہوئے، بولے جانے بشیرانہ مت آنکھیں گانے دی طرز ہے، انہیں دے پیو دی طرز نہیں ہے، نبی دی غلامی واسطے ترسان ساری ہو۔ او کتنا صدیق سند ود کے مقام ہوئے، پہلے پہلے اللہ دے نبی دا غلام ہوئے، ہویا ازلی سمجھو ایو پیار دا، ہویا ازلی سمجھو ایو پیار دا، تہی مل کی دبوا سرکار تا جنت حقدار بن، کتنا جنہ جنہ عشق دا سبق بکایا ہے، مرضی توڑی ایک ہے کچھ دا وجہ سارے اٹھی کو اللہ دے پتہ ثواب ہے، اور جنہ جنہ عشق دا سبق بکایا ہے، جنہ جنہ عشق ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جنہ جنہ عشق دا سبق بکایا ہے، جنہ جنہ عشق دا سبق بکایا ہے، ویکھو چا صدیق نو گھر لٹوایا ہے، ویکھو چا صدیق نو گھر لٹوایا ہے، پھر آقا دیاں ویکھو لجداریاں، پھر آقا دیاں ویکھو لجداریاں، چاہیاں یار دیاں کل ذمہ واریاں، کٹھڑ مزار بن، جڑے مدن مرضی تعلیم مدن، جڑے مدن دے سچے ہو اور نقیبیو تے سیدیو، تو صدویں سرا لے ہو، کیوں چوکی تھی بیٹھے ہو، جڑے مدن دے سچے ہو، جڑے مدنی دے سچے، صرف ہلنا نہیں پڑھنا ہی ہے، جڑے مدنی دے سچے ہو، جڑے مدنی دے سچے ہو، جڑے مدنی دے سچے حقدار بن گئے، رب دتیاں عزت نرانیاں، رب دتیاں
عزتاں نرالیاں کیتیاں امانت چن لج پالیاں پیارے اوہے یار متنند سچے ہو بدار جڑے متنند. ایک بات حضور پیر صاحب کی اجازت سے یہ بتاؤ، مسئلہ ہے جب کوئی مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے، جب کوئی فوت ہونے کے بعد شادی جنت میں داخل ہو جائے پھر وہ جنت سے کبھی نہیں نکل سکتا. بولو بولو بولو. یہ کوئی باضمیر بندہ ہی سمجھ سی میری گل. جب کوئی مرنے کے بعد فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے پھر وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ بھولنے سے پاک ہے. اللہ کسی جہنمی کو جنت میں داخل نہیں کرتا. بولو بولو. اللہ بھولن تو پاک ہے کہ اللہ بھول گیا ہوئے خدا نہ خواستہ اللہ یعظو باللہ کہ پہلے جنت میں داخل کر چھوڑے. والا کہ میں بھول گیا بھئی چل تو جہنمی ہمیں جہنم میں جوان میں بھول کے تینوں جنت میں داخل کی. نہیں، اللہ بھولنے سے پاک ہے. جو فوت ہونے کے بعد جنت میں جائے وہ قطعی جنتی ہے، وہ ہمیشہ جنتی ہے. ابو بکر فوت ہونے کے بعد کہاں گئے؟ نہیں نہیں ایسے نہیں. بولو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور منبر کی درمیان یہ جنت ہے. ابو بکر تیری شان پہ قربان جاؤں، تیرا مبدا بھی جنت ہے، تیرا مات بھی جنت ہے. قبلہ نبی کی قبر کا مقام کیا ہے؟ حضور کے روضے کی جگہ کی شان کیا ہے؟ حضرت سے پوچھیں. ان کی لائبریری میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں متقدمین کی. اللہ کے عرش کا بھی وہ مقام نہیں جو اس مٹی کا مقام ہے جو جسم مصطفیٰ کو چھو رہی ہے. جنت کا بھی وہ مقام نہیں ہے، سدرہ کا بھی وہ مقام نہیں ہے. کروڑوں جنتیں اس مٹی کے ذرے جیسی نہیں ہو سکتی جو محمد کے قدموں سے لگ رہا. ابو بکر کہاں ہے؟ یا تو ابو بکر کی عظمت کو مانو اے منکرو، یا پھر انکار کرو کہ نبی کا روضہ جنت نہیں ہے. اگر نبی کا روضہ جنت مانتے ہو تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا ابو بکر آج بھی جنتی ہے، کل بھی جنتی ہے. توجہ ہے. کمال ہے. مبدا بھی جنت، معاد بھی جنت. اس کا سرکی معنی یا آسان معنی ہے ابتدا بھی جنت، انتہا بھی جنت. ہون بھی جنت ہے، اٹھ کے والی جنت ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا. جو پہلے جنت میں ہے قیامت کے دن اللہ کہے چال جہنم میں. نہیں، اللہ بھولتا نہیں. ظالموں کو جنت نہیں دیتا، غاصبوں کو جنت نہیں دیتا، منافقوں کو جنت نہیں دیتا. اور حضور قبر سے کیوں بلا رہے ہیں؟ جو حضور کی بیٹی پر ظلم کرتا کیا نبی اس کو بلا رہے ہوتے؟ یہ بلانا بتاتا ہے ظلم جھوٹ ہے. ابو بکر پر حق خلیفہ ہے. اللہ اللہ. توجہ ہے. اچھا کبھی آپ نے گٹھڑی اٹھائی ہے سر پہ؟ کوئی وزن اٹھایا؟ بولو. ایک چھوڑو پر ہے تو اپنی گل کرو. میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں، آپ سے پوچھا ہے. آپ نے کبھی بچے کو کندھے پر اٹھایا؟ بولو بولو ذرا. اچھا جب کوئی بڑا ہستی کندھے پر بیٹھی ہو اور جناب بندہ نیچے جھکا ہوا اور پھر نیچے جھک کے پھر پیچھے ایسے ہو جائے، حضور بھی کندھے پر ہے، اور پھر اپنے پہنچے کے اپنی انگلیوں کے اپنے پیروں کے نشان جو پیچھے ان کو ہاتھوں سے مٹائے پھر سیدھا ہو جائے، اس کو کتنی دیر لگی ہو جو. اور
پھر حضور کو بٹھا دے، ادھر بھاگ جائے، پھر ادھر بھاگ جائے، پھر آگے بھاگے، پھر پیچھے بھاگے. حضور پوچھنے ابو بکر خیر تے؟ کئی ملے سجے ہوئے نے، کئی ملے کھبے ہوئے نے، کئی ملے اگا ہوئے نے، کئی ملے پچھا ہوئے نے، یہ کیا وجہ؟ ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ سفر خطرے کا ہے، آج خطرے کی رات ہے، دشمن تعاقب میں ہے، اس کا ٹارگٹ آپ کی ذات ہے، وہ آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے، میں اس لیے چاہتا ہوں مروں تو میں مروں، میرے محبوب کو کچھ نہ ہو. میں اس لیے چاہتا ہوں شہید ہو جاؤں، میرے محبوب کو کوئی خراش نہ آئے. آگے اس لیے چاہتا ہوں دشمن آئے تو قربان ہو جاؤں، پیچھے اس لیے بھاگتا ہوں دشمن آئے تو قربان ہو جاؤں، اور نشان اس لیے مٹاتا ہوں کہ کوئی آپ تک نہ پہنچے، میں مر جاؤں کوئی پرواہ نہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. رسول کا پہرا ابو بکر نے دیا، کوئی دشمن نبی غار تک نہیں آنے دیا. مزار میں ابو بکر کا پہرا محمد عربی دے رہے ہیں، کوئی دشمن ابو بکر کو محمد عربی سے جدا نہیں کر سکتا. توجہ ہے. جب کوئی آپ کو پنکھا ہلا رہا، بولو تو ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے میری طرف توجہ. اسامہ صاحب جب آپ کو کوئی پنکھا ہلا رہا، ایمان سے بولنا، آگے میں نہیں کہتا، ایمان سے بولنا. جب کوئی پنکھا ہلا رہا، حضور کسی کو کوئی پنکھا ہوا دے رہا تو صرف ایک آدمی پر ہوا جاتی ہے یا اس کے دائیں بائیں بیٹھنے والے پر بھی جاتی ہے؟ بولو. تو جو 70,000 فرشتے صبح کو حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور حضور کے روزے کی دیواروں سے اپنے پر مس کرتے ہیں اور حضور کی قبر سے اپنے پر مس کرتے ہیں، نورانیت میں برکت لیتے ہیں، تو کیا وہ جو درود بھیجتے ہوں گے اس کی برکتیں ابو بکر عمر پر نہیں آتی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے.